الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حضرین گرامی، یہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں، بہت سارے حقوق کا تذکرہ کیا ہے. اس سے پہلے اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مرد کی سربراہی کا تذکرہ کیا، خاندان کے اندر کس طرح سے اصلاح کی جائے، بیوی اگر نافرمان ہو جائے، نشوز اختیار کرے تو اس کی اصلاح اور تربیت کیسے ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کی بات کی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر، ساجی اور شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اسی طرح سے جو تمہارا پہلو کا پڑوسی ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تمہارا پہلو کا ساتھی ہو اس کے ساتھ بھی بہتر سلوک کے ساتھ پیش آؤ. وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں، نوکر، چاکر، ملازم، غلام، ان سب کے ساتھ بہتر سلوک کرو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، یقیناً اللہ رب العالمین اس شخص کو جو شیخی خور ہو، متکبر ہو، گھمنڈی ہو، اسے پسند نہیں فرماتا ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اس آیت کو مفسرین کے اندر آیت الحقوق کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں ہم اگر غور کریں تو اللہ رب العالمین کے 10 حقوق کا تذکرہ کیا ہے. 1 2 نہیں بلکہ مکمل 10 حقوق کا. سب سے پہلے اللہ کا حق جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بندوں کا حق جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے. اور بندوں کے حق میں بھی حقوق العباد میں جو سب سے مقدم ذات ہیں والدین، ان کا حق بیان فرمایا ہے. اسلام کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حقوق کا تذکرہ اسلام کے اندر ہے، کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا ہے. اور کہیں بھی کسی بھی معاشرے کے اندر جب حقوق کی ادائیگی مکمل طور سے انجام پائی جائے گی تو وہاں معاشرہ امن و امان کی زندگی گزر بسر کرے گا، وہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزاریں گے، وہاں انصاف ہی انصاف ہوگا. اور جہاں پر کسی کا حق مارا جائے گا، چاہے وہ حق اللہ تعالیٰ کا ہو، چاہے وہ حق بندوں کا ہو، تو وہاں بدامنی آئے گی. یعنی حق تلفی اگر کی گئی حقوق کی تو وہاں پر بے انصافی ہوئی، اور جہاں بے انصافی ہوگی وہاں بدامنی ہوگی. اور جہاں بدامنی ہوگی ظاہر سی بات ہے وہاں خوشحالی، ترقی، یہ ساری چیزیں ٹھپ ہو کر کے رہ جائیں گی. ہر آدمی صرف اپنے حقوق کے لیے لڑائی کرے گا. آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں
वही माशरा है। मुसलमान अपने हक के लिए लड़ रहा है कि हमारे बाप दादा ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है, हमें कोई हक नहीं मिल रहा है। कितने मुसलमान और उसमें मुसलमानों में से उलमाए इकराम ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, शहादत पेश की, मगर आज उन्हीं की तारीखों को मिटाया जा रहा है, उसके लिए लड़ाई की जा रही है, आवाज़ उठाया जा रहा है। कहीं उनकी आवाज़ पर कुछ काम धरा जाता है और कहीं उनको बरतरफ कर दिया जाता है, साइड लगा दिया जाता है। वो हो गई बात जब की थी, अब कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह से उन्हें साइड लगा दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की बातें होंगी तो जो आदमी केस लेके वापस आया है, जिसकी कुछ सुनवाई नहीं हुई है, उसके दिल में खलिश रहेगी, उसके दिल के अंदर एक इंतकामी जज्बा रहेगा, उस आदमी के दिल के अंदर एक शोला भड़केगा। कौन सा? तुम्हें साथ नाइंसाफी हुई। ये नाइंसाफी क्यों है? क्योंकि उसको उसका हक नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे माहौल में वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो शख्स। तो इसीलिए इस्लाम ने हुकूक का तस्करा फरमाया है, और जहाँ हुकूक की अदायगी होगी वहाँ माशरा खुशहाल होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना हक बयान फरमाया। कुरान मजीद आप जब उठा करके देखें, पहला जो हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों, पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह ने खिताब किया, उअ्बुदू रब्बकुम, अपने परवरदिगार की, अपने पैदा करने वाले की, मुदब्बिर जो है कायनात की तदबीर और पूरी कायनात को सिस्टमेटिक चलाने वाला जो, उसकी इबादत करो। रब कौन है? अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हारी रोजी का मालिक है, जो तुम्हारे हर काम को बनाने वाला है, वो रब है। उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे बाप दादा का भी रब है। उसी रब की इबादत का हुक्म अल्लाह दे रहा है, वअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हक है कि अल्लाह की तन्हा इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना करार दिया जाए। और अभी आपने सुना तरावी में, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करता है। शिर्क के अलावा जो गुनाह होंगे अपने फजल करम से माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। यानी मुशरिक आदमी अगर बगैर तौबा के मर गया तो सीधा जहन्नमी है, सीधा जहन्नमी है। इसलिए मुशरिक आदमी जब मर जाए तो उसके मग़फ़िरत की दुआ आप एक बार नहीं कई बार करें, आपकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपने रिश्तेदारों की फिक्र करनी चाहिए। हमारे कितने भाई हैं, हमारे अपने रिश्तेदारों में बहुत सारी बहनें हैं जो शिर्क में मुब्तला हैं, मर जाते हैं तो आते हिचकिचाते हुए ऐलान कराने के लिए, इमाम साहब शिर्क की हालत में मरे, क्या मैं उनके मग़फ़िरत की दुआ करा सकता हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना बिन्ते वहब ये इंतकाल कर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदा के मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त मांगी अल्लाह ताला से कि मेरी माँ है, मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँ। अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो शिर्क की हालत में मरा। और अल्लाह ताला ने ऐलान किया है, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ की थी, लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि मेरा बाप आज़र अल्लाह का दुश्मन है, तबर्रअ मिन्हु, उनसे बरात का इजहार कर दिया। मा कान लिन्नबी, किसी नबी के लिए मुनासिब नहीं है, नाजायज़ है उसके लिए कि वो अपने रिश्तेदार के लिए या किसी भी मुश्रिक के लिए, खा उसका कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें। अब आप सोचिए कि हमारे मरने के बाद कोई हमारी बख्शिश की दुआ करे, दुआ कबूल ना हो, तो फिर इसका मतलब हम जहन्नम के मुस्तहिक़ हैं। इसीलिए शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म कहा गया, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम,
شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ہمیں توحید پر قائم دائم رہنے کی فکر کرنی چاہیے اور شرک سے بچنے کی ہمیشہ فکر دامن گیر ہمیں رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق بیان کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول زندہ تھے، اب ہم صرف اگر کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو ہم کہیں گے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، رسول نہیں ہے تو وہ رسول عالم نہیں بولیں گے، کچھ نہیں معلوم ہے تو ہم کہہ دیں گے اللہ عالم، یہ آدھا علم ہے، علم کو اللہ کے حوالے کر دیا گیا، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے تو بیکار کی قابلیت مت جھاڑیے، اپنی آخرت خراب مت کیجیے، آپ سیدھے کہہ دیجیے مجھے نہیں معلوم۔ اس حدیث میں ایک ادب ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، بڑے لوگ موجود ہیں انہیں معلوم ہوگا تو آپ کہہ دیجیے اللہ کو معلوم ہے، زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو سامنے والا بتائے گا اگر اسے معلوم ہوگا تو۔ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کی جائے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ جب بندہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ پر کون سی چیز واجب ہوتی ہے بندوں کے تعلق سے؟ تو کہا اللہ و رسول اعلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ يعذب منهم احدا، جو آدمی شرک نہ کرے توحید پر آ جائے، اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے۔ یہ توحید کی برکت ہے، شرک کی نحوست سے آپ عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، توحید کی برکت سے آپ عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آدمی یہ کہہ دے دل کے اطمینان کے ساتھ کہ تنہا اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، مستيقنا بها قلبه، اس کا دل مطمئن ہو، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہو، وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ یعنی جس کے دل میں توحید ہو، شرک نہ ہو، موحد ہو، مشرک نہ ہو، تو وہ شخص جنتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلا حق اپنا بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس کے بعد دوسرا جو حق ہے تمام حقوق میں، بقیہ اور جو حقوق ہیں جس کا ترجمے میں نے وضاحت کیا، ان حقوق میں سب سے پہلا حق اگر کسی کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں جن کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے والدین، ان کا حق بیان فرمایا۔ کیوں اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو مقدم کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو والدین کی ذات ہے۔ کسی کا بھی لڑکا ہو، کالا کلوٹا ہو، کسی بھی طرح ہو، اس کے ماں باپ سے آپ کبھی نہیں سنیں گے اس کا نام بگاڑ کے پکار رہے ہیں، دوسرا اس کو کچھ بول سکتا ہے۔ کہا کہ اس کا وہ لڑکا جو ہے اگرچہ کالا ہے لیکن اپنے ماں باپ کی نظر میں چاند سا ہوگا۔ ماں کہتی ہے میرا چاند ہے، میرا سورج ہے، میرا لاڈلا ہے، تو اگرچہ وہ سانولا ہے مگر وہ اپنی ماں کو چاند سا نظر آتا ہے۔ تو اتنے احسانات ہیں، ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے بچے کو لے کے ڈھوتی ہے، ڈلیوری کے وقت جو درد اور تکلیف محسوس کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مکہ کے اندر ہے، خانہ کعبہ میں مطاف میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی طواف کرا رہا ہے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے طواف کرا رہا ہے، بڑی چلچلاتی دھوپ ہے، گرمی سے شرابور ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کو اپنے وطن سے اٹھا کر کے کندھے پر لے کر آیا اور طواف کرا رہا ہے۔
دیکھ لیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر ہیں، معلوم پڑا، پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کیا میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے جو طواف کرایا ہے ان کا حق میں نے ادا کر دیا؟ اس قدر گرمی ہے، میں تکلیف میں لے کر کے چل رہا ہوں، اپنے پیروں کو تھکا رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تو پورے عمر بھر کے حقوق کی بات کرتا ہے؟ تیری ماں نے تجھے جب جنم دیا، جنم دیتے وقت میں اس کے منہ سے درد کے مارے جو ایک مرتبہ چیخ نکلی، آہ نکلی، اس ایک آہ کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ پوری زندگی اپنے کندھے پر اٹھا کر کے اس کو ایسے لے کے چلے تو اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اور یہاں تو پوری زندگی کے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ وہ مرتبہ ہے ماں کا، وہ مقام ہے والدین کا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں جنت ہے۔ اس لیے سماج میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ زیادہ تر ماں کی طرف مائل رہتے ہیں، باپ کو اگنور کر دیتے ہیں، ساری دال ماں کے پاس گلا لیتے ہیں، باپ کو کچھ لائق کا ہی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوانوں کے اندر معصوم پھیل رہا ہے، باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور مائیں بھی، کل میں نے وضاحت کیا تھا، ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کے اندر اپنے شوہر کا مقام مرتبہ دلا سکتی ہے اور مقام مرتبہ جو ہے برقرار رکھوا سکتی ہے۔ وہ چاہے تو بچوں کی نگاہ میں اپنے شوہر کو ایک حاکم بنائے، اور چاہے تو شوہر بچوں کی نگاہ میں اپنے شوہر کو غلام کی طرح سے پیش کرے۔ تو جس طرح سے سلوک ماں اپنے شوہر کے ساتھ، یعنی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کرے گی، اسی طرح کا سلوک بچے اپنے باپ کے ساتھ کریں گے۔ یہ کردار وہاں سے اٹھنا چاہیے تاکہ بچے بھی سمجھیں کہ باپ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ بچے شکایت کرتے ہیں ہمارے ابا بڑے سخت ہیں، ہمارے ابا بڑے سخت ہیں۔ اسی سختی کی وجہ سے تم سدھرے ہوئے ہو، اسی سختی کی وجہ سے تم مسجدوں کا درد دیکھ رہے ہو، اسی سختی کا نتیجہ ہے کہ ماہ رمضان میں پہلی دوسری تیسری صف میں اوپر نیچے کہیں بھی مسجد میں جگہ پا لیتے ہو۔ اگر وہ سختی نہ رہے، انہیں خوف نہ رہے کہ ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں، تو پھر تم کبھی نمازوں کے لیے مسجد کا رخ نہیں کرو گے۔ یوں سمجھو باپ ناریل ہے، اوپر سے ٹائٹ ہے اندر سے نرم۔ ایسا نہیں کہ اس کے دل میں محبت نہیں، بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے تمہیں، اسی لیے دھوپ چھاؤں گرمی برسات ساری چیزیں برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ نے دوسرے نمبر پر والدین کا تذکرہ فرمایا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ اور یہ بھی دیکھیے اس کب کر رہا ہے؟ اپنے حقوق کے بعد۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد فوراً آپ قرآن پڑھیں گے تو والدین کے حق کا تذکرہ آتا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی رب ہے اور والدین ہمارے مجازی رب ہیں، دنیا میں آنے کا یہی ذریعہ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ کا حق آپ اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب آپ اپنے والدین کا حق ادا کر لے جائیں۔ یا اس لسٹ میں جتنے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی بات کی گئی ہے، ان تمام لوگوں کے حقوق آپ اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب آپ اللہ رب العالمین کے حق کی ادائیگی اسی وقت کر سکتے ہیں جب ان لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اور یہ کب کرے گا آدمی؟ اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے اندر گھمنڈ نہ ہو۔ جو آیت کا آخری ٹکڑا اس پر غور کرنا ہو، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ وہ آدمی اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا جو گھمنڈی ہو، غرور میں چور ہو، مغرور ہو، جو شخص، جو آدمی خود غرض ہو، انا پرست ہو، جو آدمی مطلبی ہو، جو آدمی رشتے کی اہمیت کو نہ پہچانتا ہو، تو ایسا آدمی کبھی بھی ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اور جب ان کی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ایسے بندے کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ کون سا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ کل عتل جواز مستقبل، سخت مزاج آدمی، اچٹ قسم کا ہے، جس کے اندر کسی قسم کی نرمی نہ ہو، اپنے باپ کو جھنکیاں دیتا ہو، ڈانٹ دیتا ہو، ماں کا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیتا ہو، ہے نا، بدزبانی کرتا ہو، بدسلوکی کرتا ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان پر خرچ کرو۔ یہ دو چیز بہت اہم ہے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں۔ کیا ہے کہ تم نرمی کے ساتھ بات کرو اس کو،
नर्म रवैया इख्तियार करो। वख्फिद लहुमा जनाह अद्दुल्लि मिनर रहमा। कितने भी मजबूत तुम्हारे डोले शोले होंगे, कंधे मजबूत होंगे, लेकिन माँ बाप के सामने कभी इन कंधों को उछालो मत। कभी ये मत कहो कि हम बहुत ताकतवर हैं। उस माँ पर उंगली उठाते हो जिसने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। उस माँ पर जबान की तेजी चलाते हो जिस माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया है। जिस माँ ने तुम्हें हंसना मुस्कुराना सिखाया है, जो तुम्हारी हंसी के साथ बेमतलब की हंस दिया करती थी, जो तुम्हारे तोतलेपन को समझ जाया करती थी, आज उसी माँ पर अपने जबान की तेजी चलाते हो। वख्फिद लहुमा जनाह अद्दुल्लि मिनर रहमा। अपने बाजुओं को झुकाओ, कितने भी लंबे तरंगे हो, हट्टे कट्टे हो, दादा कहे जाते हो समाज के अंदर, लेकिन माँ के सामने कभी भी गर्म मिजाज से बात नहीं करना। बाप के साथ, वरना तुम जन्नत से महरूम हो जाओगे, जहन्नम तुम्हारा हिस्सा बन जाएगी। ये नमाज़े, रोजे, ज़कात कुछ काम के नहीं आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन को हुकूक का तज़किरा फरमाया। वालिदैन के हक में दुआ करनी चाहिए मेरे भाइयों। हमारे कितने भाई हैं जिनको वालिदैन के हक में दुआ आती है। तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं आप, तहज्जुद की नमाज में आपको चाहिए कि आप दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, सजदे की हालत में, तशहुद की हालत में, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआएं किया करो अपने वालिदैन के हक में, जिंदा हो या कि मुर्दा हो, उनके मग़फ़िरत की दुआ करो। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। उसके बाद बकिया और हुकूक है, पड़ोसियों के हुकूक का तज़किरा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पड़ोसी के बारे में आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी वसीयत की, इतनी वसीयत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तो समझ गया कि कहीं पड़ोसी को पड़ोसी की जमीन में हिस्सेदार ना बना दे, वारिस ना बना दे। इतना तीन तरह के पड़ोसी का तज़किरा है यहाँ पर। एक पड़ोसी वो है जो आपके का रिश्तेदार ना हो, सिर्फ पड़ोसी हो। एक पड़ोसी वो है जो आपका सफर का पड़ोसी है। एक पड़ोसी वो है जो आपके पहलू का पड़ोसी है। वो आपकी बीवी भी हो सकती है, वो आपके नौकर चाकर भी हो सकते हैं, आपका क्लासमेट भी हो सकता है। वह साहिबी बिल जम, ये सब आपके मातहत जो काम करने वाले मुलाजिम है, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। लिहाजा सबके साथ उसने शुरू करना चाहिए। पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सबके साथ अच्छाई के साथ पेश आओ, क्योंकि आदमी अच्छा उसी वक्त माना जाता है जब वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने यतीमों का, मिस्कीनों का तज़किरा फरमाया। यतीम उसे कहते हैं जिसके बाप का इंतकाल उसके बालिग होने से पहले हो गया। उन पर आप दस्ते शफ़क़त रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यतीम की किफ़ायत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये मेरी दोनों उंगलियां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहते हैं जन्नत में, तो यतीमों की किफ़ायत करें, उनसे उलझे ना। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसाफिरों के हुकूक का तज़किरा फरमाया। मुसाफिर परेशान हाल आदमी है, अगर इस तरह परेशान हाल कोई मुसाफिर आपको मिलता है तो वो ज़कात का भी मुस्तहिक है। और मुसाफिरों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए, खाने पीने का ख्याल करना चाहिए, हर तरह की सहूलत और आसाइश उन्हें पहुँचानी चाहिए। आखिरी जो जुमला है उसे याद रखिए। अल्लाह ने तमाम हुकूक बयान करने के बाद कहा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। एक चीज इसके अंदर रह गई है, वो है रिश्तेदारों के हुकूक। रिश्तेदारों के हुकूक, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, कुछ कबूल होने वाली नहीं है जब तक कि आप रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो आदमी रिश्ता काटने वाला हो, कितना भी दुआ कर ले, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है। आप दुआ करते हैं अल्लाह मेरी औलाद को नेक साले बना, रिश्ता काटे हुए हैं, आप अपने भाई से बात नहीं करते, अपने बाप से बात नहीं करते, आप अपने दीगर रिश्तेदार जो है चाचा खाला ताया दादा दादी नानी, कितना दिन हो जाता है लोग अपने माँ बाप को फोन पर बात तक नहीं करते हैं। ऐसे भी ना कमजोर ना हंजार किसी की औलाद मौजूद है। माँ बाप से इस दौर में लोग रिचार्ज कराते हैं सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए, कॉलिंग के लिए नहीं, सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए। नहीं मालूम वो कहाँ लिखा जाएगा, कौन से खाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, रिश्ता जोड़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसे खुशी हो कि अल्लाह उसकी उम्र को लंबी कर दे,
اس کی روزی میں اضافہ کر دے. فلیصل رحمہ, اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھائے, رشتہ جوڑ کر کے رکھے. دعائیں آپ کی قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے. اور آخری جو جملہ ہے, شیخی کور, متکبر, گھمنڈی, یہ جو منافقین کی صفتیں ہیں, ان تمام صفتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, کیونکہ یہ ہماری عبادتوں کو یا حقوق کی ادائیگی میں یہ تمام چیزیں رکاوٹ اور روڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری صفت سے محفوظ فرما, ہمیں نرم دل بنا, اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے والا بنا, توحید پر قائم دائم رہنے والا بنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا, پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا بنا, یتیموں, مسکینوں, بیواؤں کا خیال کرنے والا بنا, مسافر اور راہگیر کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا. اللہ رب العالمین ہر طرح کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہم سب کو بنا. تمام کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.